اسکیری سیریز کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو تھمبنیل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ سٹوری ایک پیزا ڈیلیوری بوائے کی ہے۔ تو یہ ہمارے بہت ہی اچھے لسنر ہیں زاہد بھائی، جنہوں نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو چلیے چل کر ان کی سٹوری ہم سنتے ہیں۔ زاہد بھائی کہتے ہیں کہ میں پیزا ڈیلیوری بوائے کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، اور میری ڈیوٹی کیسی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں۔ ڈیلیوری والے رات کے 3 بجے تک تقریباً اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے گلستان جوہر بلاک 19، جہاں ایک قبرستان بھی ہے، اسی کے بالکل سامنے، یعنی کہ مین گیٹ کے بالکل سامنے جو روڈ ہے، وہاں پر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ معمول کے مطابق اپنی ڈیلیوری دینے کے لیے جا رہا تھا، اور رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ 1:30 کا وقت تھا۔ میں اپنے ریسٹورنٹ سے نکلا اور 1:55 پر میں اپنی منزل پر تھا۔ راستے میں بہت سناٹا تھا۔ واپسی آتے وقت مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایک تو بہت ہی ویران اور سنسان سا روڈ تھا، اور قبرستان بھی کراس کر رہا تھا، اس لیے اندر ہی اندر تھوڑی سی وحشت ہو رہی تھی۔ اور وہیں پر سندھ گورنمنٹ کوآپریٹو نام سے ایک سوسائٹی بھی ہے، وہیں پر قریب ہی ہے۔ اس کی مین انٹرنس کے سامنے ایک تو رات کا وقت تھا، ایک لڑکی سفید لباس میں ملبوس تھی جو وہیں پر کھڑی تھی، بالکل تیار ہو کے، اکیلے۔ وہ بھی تقریباً پورے 2 بجنے کو تھے۔ آدھی رات کو ایک لڑکی تیار ہو کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے لہنگا پہنا تھا اور وہ بہت تیار ہوئی تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، اور جب میں اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے مجھے آواز لگائی اور کہنے لگی کہ ڈیلیوری بوائے میری بات سنے۔ میں نے فوری طور پہ بائک روک دی اور اس کی طرف دیکھنے لگا بڑی تجسس نگاہوں سے۔ کافی حیران ہو گیا تھا اس نے مجھے کیوں بلایا، اور کہنے لگی کہ میرا آرڈر ہے، میں اپنے آرڈر کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، شاید کوئی اور رائڈر ہوگا، میرے پاس جو ڈیلیوری تھی وہ تو میں نے پہنچا دیے ہیں، میں وہ نہیں ہوں، اور میں وہاں سے نکل گیا۔ ابھی 1 منٹ گزرا تھا۔ 1 منٹ آپ جانتے ہیں بائک کے لیے بہت ہوتا ہے۔ کافی آگے تو نکل جا چکا تھا، اور اچانک سے وہ لڑکی سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ جب وہ لڑکی اچانک سے میرے سامنے نمودار ہوئی تو میں بہت ڈر گیا تھا، اور میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ڈر جاتا۔ لڑکی کو کچھ ہی وقت پہلے مین گیٹ پر دیکھا تھا، اب اچانک سے وہ بائک سے بھی تیز رفتار میں میرے سامنے کیسے آ سکتی ہے؟ میں گھبرا گیا، اور گھبراہٹ کے مارے مجھے کچھ نہ سوجھا، بس یہی ذہن میں بات آئی کہ یہاں سے بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ اور اسی کشمکش میں جو موبائل سامنے رکھا تھا وہ نیچے گر گیا۔ میں نے موبائل پر بالکل دھیان نہیں دیا۔ میں چاہتا تو اپنا موبائل اٹھا سکتا، لیکن وہ لڑکی بالکل سامنے تھی۔ میں موبائل وہیں چھوڑ کے بھاگا، بہت تیز رفتار میں بائک چلاتے جا رہا تھا کہ اچانک سے فون رنگ ہونے کی آواز آئی، اور جب اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو فون تو جیب میں ہی تھا۔ میں کافی ڈر گیا اور حیران ہو گیا، اور میری حالت عجیب ہونے لگی کہ فون میری جیب میں کہاں سے آ سکتا ہے۔ فون تو نیچے گر گیا تھا، اور میرے فون پر ایک کال آ رہی تھی، اور وہ نمبر آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ نمبر بھی بہت عجیب سا تھا، اور وہ نمبر مجھے آج بھی یاد ہے کہ 111 اور 000 سے تھا، جو کہ بالکل عجیب سا نمبر تھا۔ اس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زاہد بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ فون کال ریسیو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ریسٹورنٹ سے یا کوئی کسٹمر۔ اب جیسے ہی وہ فون میں نے ریسیو کیا تو اسی لڑکی کی کال تھی، اور وہ کہنے لگی کہ آپ اپنا فون تو میرے پاس ہی چھوڑ گئے، اور میں نے وہ فون نیچے پھینک دیا اور وہاں سے بھاگا۔ زاہد بھائی کہتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے یہ ڈیلیوری کا کام کر رہا ہوں۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش ہیں، لیکن یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ آخر کیسے ممکن ہے؟ کہیں میں ہیلوسینیٹ تو نہیں کر رہا تھا، اور اگر ہیلوسینیٹ کر رہا تھا تو فون کس کا تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ جب میں ریسٹورنٹ پہنچا تو میرا مینیجر مجھ پر چلانے لگا اور کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں، تم ڈیلیوری کا کام کرتے ہو،
तुम अपना फ़ोन यहीं पर छोड़ कर गए थे। तुम्हारा फ़ोन मैंने अभी अभी रेस्टोरेंट में पड़ा देखा है। आखिर ये कैसे मुमकिन है जाहिद भाई? उनकी बात का जवाब ना देते हुए अंदर ही अंदर सोचने लगा कि आया ये कैसे मुमकिन है। क्या कोई एंटिटी यहाँ छोड़कर चली गई हो सकता है ये भी बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आ जाते हैं जो हमारी फ़िज़िक्स के भी अगेंस्ट होते हैं, फ़िज़िक्स को भी क्रॉस कर जाते हैं। दुनिया में जो तिब्बी कवानीन हैं हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। इंसान को अगर चोट लगती है तो खून निकलता है और खून का बहना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। जैसे कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वाक़या, मेरा बहुत ही एक अच्छा दोस्त है सलमान नाम से, वो भी एक व्लॉगर है और वो जर्मनी में रहता है। सलमान भाई के यहाँ बकरियों और बकरे बहुत कसीर तादाद में थे, उनका कारोबार था ये। और जब उनके घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई नीचे, तो उन्होंने तमाम बकरियां अपनी छत पर शिफ्ट की। बकरे भी थे और एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता सब मरने लगे, और मरते भी एक ही तरह से थे। अचानक से गिर जाते और वो पीले पड़ जाते और अकड़ जाते। जब सलमान ने उनके जिस्म में कट लगा के देखा तो कहीं भी खून का एक कतरा तक नहीं था। काफ़ी जानवर इस तरह मर गए, गोया कोई खून को पीते जा रहा। आखिर ये कैसे मुमकिन है? बाद में पता चला कि जिन्नात के काफले का गुजर था और उसी रास्ते में वो जानवर बांधे गए थे जिस पर उस जिन ने हमला कर दिया और शायद उसका खून पी लिया। न जाने ऐसा क्या किया। अल्लाह माफ़ करे कि उन तमाम मरने वाले बकरे और बकरियों के जिस्म में एक कतरा खून भी नहीं था। बहरहाल बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने अपना वाक़या हमारे साथ शेयर किया। ऐसी सुनसान और विरात रातों में गुजरने वाले होशियार रहें, आयतुल कुर्सी पढ़कर ही बाहर निकलें। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप हमें ईमेल या इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अपनी एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।